بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز محمد موسیٰ شاکر غفر اللہ لہ ولوالدیہ کے لیے یہ بات باعث افتخار و مسرت ہے کہ آپ کی خدمت میں اپنے چچا مرحوم سابق ایم این اے و سینیٹر پاکستان کے بہت بڑے ممتاز عالم دین، حکیم ملت، حضرت اقدس استاد العلماء حضرت مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مدیر و محتمم جامعہ فرقانیہ مدنیہ راولپنڈی کا وہ خطاب جو انہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت مولانا قاری محمد زرین نقشبندی مد ظلہ العالی کے ختم قرآن کے موقع پر فرمایا تھا، اسے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اپنی نیک دعاؤں میں اس بندہ محتاج کو بھی خاص طور پر یاد رکھیں گے، اور حضرت کے خطابات جو کہ انٹرنیٹ پر اور میڈیا پر موجود نہیں ہیں، ان کو آگے دوسروں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور جس ساتھی کے پاس، جس بزرگ کے پاس حضرت کے خطابات میں سے کوئی مواد موجود ہو تو ان سے میں یہ توقع رکھوں گا کہ وہ مجھ تک اسے پہنچائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ حضرت کے خطابات پبلک تک، عوام تک پہنچیں، اور ہمارے لیے ان سے استفادہ حاصل کرنے اور حضرت کے لیے وہ باعث ایصال اور باعث ثواب اور ذریعہ نجات بنے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ذرا سا پانی منہ ڈال کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها۔ اللہ رب العزت جل جلالہ خوشخبری سناتا ہے آپ حضرات کو، کم سے کم، اور جو زیادہ سے زیادہ خوشخبری ہے وہ دوسری آیت میں ابھی پڑھتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ، جو کوئی نیکی کما کے لائے گا اور لے کر آئے گا، فلہ عشر امثالہا، اس کو ایک کے بدلے میں 10 کے برابر ثواب ملے گا۔ کہہ دو الحمدللہ۔ ایک قرآن سنا تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یہ جو ضابطہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک نیکی پہ 10 کا ثواب، تو لہٰذا خود ہی اپنے زبان سے کہو تاکہ فرشتے ٹائپ کرنے ریکارڈ کرنے، ایک قرآن کے سننے کا ثواب کتنے کا ملے گا؟ 10 کا ثواب ملے گا۔ ایک رمضان کی تراویح پڑھنے کا ثواب 10 رمضانوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے زبان کی نیکی، آنکھ کی نیکی، کان کی نیکی، ہاتھ کی نیکی، پیر کی نیکیاں، جسم کی نیکیاں، مال کے ذریعے سے کمائی گئی نیکیاں، جو بھی نیک عمل ہے، اللہ فرماتا ہے میرا جو بندہ مرد اور عورت یہ کام کرے گا فلہ عشر امثالہا، اس کو 10 گنا ملیں گے۔ اللہ پاک نصیب کرے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ ابو طالب کے بیٹے۔ تعارف اتنا لمبا اس لیے کہتا ہوں کہ نوجوان بچوں کے لیے بات کھل جائے کہ علی مرتضیٰ بیٹا ہے ابو طالب کا، ابو طالب بھائی ہے رسول اللہ کے والد ماجد خواجہ عبداللہ کا،
رسول اللہ اور ابو طالب، رسول اللہ اور حضرت علی یہ دونوں آپس میں چچا زاد بھائی ہیں، اور دوسرے رشتے میں علی مرتضیٰ رسول اللہ کا داماد ہے، عمر میں سب سے چھوٹی بیٹی کا شوہر۔ میں نے کیا کہا؟ عمر میں چھوٹی بیٹی کا شوہر ہے۔ میں نے رتبے کے لحاظ سے نہیں کہا، رتبے میں حضرت فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ رتبہ تو بڑا ہے، لیکن عمر میں ولادت کے اعتبار سے یہ چوتھے نمبر پہ اس کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت ام کلثوم ان سے پہلے رسول اللہ کی بیٹی ہے، حضرت رقیہ پہلی بیٹی ہے، اور حضرت زینب ان سے پہلے بیٹی ہے، اور حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم جو دونوں بیٹے ہیں وہ بھی ان سے پہلے پیدا ہوئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ تو یہ عقیدے کے لیے راولپنڈی کے نوجوانوں یہ باتیں صحیح رکھو تاکہ کوئی شیعہ نہ بنا سکے، خراب نہ کرے۔ اس لیے کہ شیعہ کا سارا پروپیگنڈا اس پہ ہے کہ رسول اللہ کی اور کوئی اولاد نہیں، بیٹی اور کوئی نہیں، ایک فاطمہ بیٹی، اور بیٹیوں کی نفی نہ کریں تو حضرت عثمان کی فضیلت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ تو بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ لہذا شیعہ حضرت نبی کریم کی 3 بیٹیوں کی نفی کر کے اپنے پروپیگنڈے کے لیے سہارا لیتا ہے، اور آپ اہل سنت والجماعت، اہل سنت سنت رسول والجماعت جماعت صحابہ کرام کے پیروکار، حضرات اولیاء کرام کے مسلک کے تابعدار، کہہ لو الحمدللہ۔ اولیاء کرام میں سے مجدد الفسانی کا مکتوب یاد ہے کہ نہیں؟ یہ جو مشرقی پنجاب میں گاؤں ہے سامانہ جس کو کہتے ہیں، غالباً سادات بستے تھے، اور مشہور یہ مکتوبات مجدد الفسانی قاری صاحب کے پاس کتب خانے میں ہوگی، نہیں تو کسی بھی نقشبندی بھائی کے پاس یا ہوگی، ہے آپ کے پاس؟ ہاں، کسی نہ کسی کے پاس ہوگی، تو میرے پاس ہے، منگا کے دیکھ لو، سب یہ قاری صاحب کے پاس ہے۔ مجدد الفسانی سرہندی شیخ احمد فاروقی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا سامانہ قصبے کے خطیب اور امام نے نماز عید میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا نام نہیں لیا خطبے میں، قصبے کے سادات کو، بڑوں کو باقاعدہ خط لکھا فارسی میں کہ تمہارے خطیب اور امام نے خلفائے راشدین کا نام نہیں لیا، لہذا دریافت کر کے بتایا جائے کہ کیا یہ حفظ اور شیعہ پن کا متاثر ہے یا کہ بھول گیا تھا۔ اگر یہ حفظ اور شیعہ پن کا متاثر ہے تو فوراً ہٹاؤ، یہ اس قابل نہیں جس کی پیچھے نماز ہوتی۔ اپنا مسلک سمجھ میں آیا کہ نہ آیا؟ سوچ لو۔ اور حضرت امیر شریعت جو حسنی حسینی سید بخاری سیدت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرات صحابہ کے مسئلے میں صحابہ کے وکیل تھے بر صغیر میں، وہ تو اپنے خطبے میں نبی کریم علیہ السلام کے خسر سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب قرآن، حضور پہ جب وحی نازل ہوتی تو رسول اللہ نے کئی آدمیوں کو مقرر کر دیا تھا کہ جب میں پڑھوں تو اس وقت میں تم لکھا کرو، تو ان لکھنے والوں میں امین رسول اللہ کا ایک حضرت امیر معاویہ تھا، کہو حضرت امیر معاویہ کاتب قرآن، اور رشتے میں حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ رسول اللہ کے نکاح میں، تو رسول اللہ کے ازواج مطہرات مسلمانوں کی مائیں، قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وہ جب مائی ہوئی تو ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو، حضرت امیر معاویہ امت کا ماموں ہے۔ حضرت امیر شریعت سیدت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جو خطبہ پڑھتے تو اس میں باقاعدہ خال و امت رسول اللہ کا لفظ بولتے، خال و امت رسول اللہ، رسول اللہ کے امت کا
فرماتے اولیاء کرام نے یہ سارے اولیاء کرام تھے. ہمارے ہم سمجھتے ہیں اولیاء کرام کے اور مخلوق ہوتی ہے, جھنڈے لگا کر کے بیٹھ جائیں, ڈھول بجاتے ہیں اور چلم رکھا ہو اس میں لوگ بھانگ پیئیں, چرس پیئیں, نماز نام کی نو, وہاں خدا کو رسول کو اور علماء کو گالیاں ملتے ہیں. آج کل لفظ ولی کی تعریف کیوں ہوتی ہے؟ یہ ولی نہیں ہوتی, یاد رکھو. اولیاء کرام ولی وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کی سنت کا تابعدار ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں میں, ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے. شجرہ جب آپ پڑھتے نا, احمد و صدیق و سلمان جعفرت, قاسم است و جعفرت, آگے اس طریقے سے, اس وقت میں بھی بھول گیا, کسی ساتھی کا میرے پہ اثر ہو گیا. احمد و صدیق سلمان جعفر قاسم است و جعفرت, بایزید الحسن ذو علی, پھر بھول گیا, چلو رہنے دو. یہ شجرہ ہے نقشبندی سلسلے کا. تو یہ مرض اور بڑھاپا ایسی چیزیں, دیکھو چیزیں انسان بھول جاتا ہے. تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں آتا ہے ایک عالم دین ان کے پاس 6 مہینے آ کے رہا اور بڑا غمگین ہو کے جا رہا تھا, خفا. پوچھا کیوں آئے تھے, کیوں جا رہے ہو؟ کہا تو تم نے کچھ بھی نہیں, 6 مہینے رہے ہو. کہا تھا آپ کا شورا سنا تھا کہ بڑے بزرگ ہیں, کرامت تو مجھے نظر نہیں آئی. آپ نے فرمایا آپ کیا کرامت چاہتے ہیں؟ اس قسم کی کرامت کے تو میرے ہاتھ پہ آگ رکھتے, یا کوئی یہ ہے کہ میں پانی پہ ترتا یا کوئی ہوا ڈوڑتا, ایسی کرامت. چپ ہو گیا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سارے کائنات کے ولی غوث قطب اور نیک لوگوں کے اکٹھا کر دو تو کسی ایک صحابی کے رتبے کے ساتھ برابر نہیں, اور سارے صحابہ اکٹھے کر دو تو کسی ایک نبی کے رتبے میں برابر نہیں ہے, اور سارے نبیوں کا رتبہ اکٹھا کرو تو محمد رسول اللہ کے ساتھ برابر. تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ نے 23 سال میں کوئی ایسی گراوٹیں معجزے دکھائے. اس مولوی کو سمجھایا, کہا نہیں. کہا تو پھر یہ مجھے بتا کہ 6 مہینے میں میرے پاس جو رہا ہے میرے فرد کی زندگی میں اور میرے مجمع کی زندگی میں, جب میں مجمع میرا برتاؤ, میرا لگاؤ, میرا لین, میرا دین, میری گفتگو, میرا کھانا, میرا پینا, میرا بولنا, میرا پڑھنا, میرا پڑھانا, میری بیعت, میرا ذکر, میرا حلقہ, میرا ادھار, میرا قرض, میرا وفاق, میری گھریلو زندگی جو تیرے مشاہدے میں آیا ہے, اے مہمان محترم تو بتا اس میں رسول اللہ کی سنت مقدسہ کے خلاف میرا کچھ پایا ہے تم نے؟ کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا دل کا کرام ہو. شیر خدا سلسلہ ازدواجی رشتے میں رسول اللہ کے نوجوان بچوں بولو, بڑا بزرگ ایک نہ بولے. ازدواجی زندگی کے نکاح کے رشتے میں رسول اللہ کے کیا لگتے ہیں؟ بولو. چوتھے داماد, چھوٹا اور چوتھا داماد, یہ بھی ساتھ کہو نا, تاکہ 3 بیٹیوں کے اقرار ہو جائے, سمجھے. اور باپ کی طرف سے خون کے رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علی مرتضیٰ کیا لگتے ہیں؟ ججازات بھائی ہیں. تو من جا بالحسنت پہ بات سنا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے جس نے نیکی کی 1 نیکی کا بدلہ 10 ملے. ان کو انار مل گیا کہیں سے یا خریدا تھا, ایک ضرورت مند دوسرا صحابی آیا, انہوں نے اسی کو دے دیا, خود بھوکے رہ گئے. توجہ سے سن لو, سرور کائنات کی خدمت اقدس میں اصحاب صفہ کے لیے, اصحاب صفہ جو حج یا عمرہ کر کے آیا مسجد نبوی میں, تو وہاں وہ چبوترا دیکھا ہوگا جس پہ قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ اسلام کی پہلی درسگاہ, یہ مدینے کا پہلا مدرسہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہجرت کے بعد 10 سال میں. قرآن کالج, نبی کا مدرسہ قرآن پاک کا حفظ و ناظرہ کا یہ تھا. اور حضور نے صحابہ سے فرما دیا تھا کہ تم اپنی کھیتی باڑی اور
اپنے کاروبار سے فارغ ہو کے جب مسجد میں آیا کرتے ہو، جو کچھ میسر ہوتا ہے، ستو وغیرہ، کوئی چھوارے، کوئی انگور، کوئی جو چیز بھی تمہارے بس میں ہوتی ہے، کوئی پنیر، کوئی بگوڑا، کوئی لسی، کوئی کچی لسی، تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے مہمانوں کے لیے ساتھ لیتے آیا کرو۔ صحابہ ساتھ لیتے آتے اور اس چوبارے پہ رکھ دیتے۔ یہ مطبخ بھی تھا، یہ گورگٹ بھی تھا، اور بلڈنگ یہ نہیں تھی جو آج آپ دیکھتے ہیں، یہ تو ترکوں کی بنائی ہوئی ہے، اس وقت میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ایک دن کوئی صحابی اپنے باغ سے انار لے آیا، حضور علیہ السلام نے تقسیم کیے، 10 دانے جو ہے کسی ایک کو دیے کہ یہ حضرت علی کو دے آؤ۔ اس وقت وہ مجلس بھی نہیں تھے، اٹھ کے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ لے جانے والا بے تکلف لگو کیا، تو جہاں بے تکلفی ہوتی ہے تو آپ اپنی بے تکلفی کو دیکھ لیں، وہاں پہ پھر جس طرح چاہیں تصرف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ لے جانے والے نے 9 حوالے کر دیے، لے لیا ہاتھ میں، یہ میں رکھ دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے گئے تو وہ 9 تھے، کہا 10واں کہاں ہے؟ ان کا 10 سے کیا مطلب ہے؟ لینے تو لے نہیں لیتے تو واپس کرنے، رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا دیتے۔ بے تکلفی کی گفتگو یہی ہوتی ہے نا۔ اس نے کہا بات یہاں یہ نہیں ہے کہ لینے یا نہ لینے، بات یہاں قرآن کریم کی آیت کی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا جو اعلان ہے میں اس وقت اس کی تصدیق کرانا چاہتا ہوں، لہذا بات سیدھی کر۔ 10واں کہاں ہے؟ اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس ساتھی نے کہا یہ قرآن کریم درمیان میں کدھر گیا، کیا مسئلہ؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے آج ایک دانہ انار کا کہیں سے خریدا تھا، یا مجھے کسی دوست نے دیا تھا، وہ دوسرا ایک ضرورت مند آ گیا، میں نے اللہ کے نام پہ دے دیا۔ تو اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 ملا کرے گا۔ اللہ پاک نے وعدہ پورا کر دیا ہے، میرے لیے رسول اللہ نے 10 بھیجے ہیں، یہ 9 جو ہیں 10واں تیرا گڑبڑ ہے، میرا دوستہ نکال کیا کیا کھایا ہے، تو تب بھی اقرار کر رہا ہے، کیونکہ خدا کا قول تو بالکل سچا ہے، وعدہ پورا ہو گیا میرے ساتھ۔ اس نے ہنس کر کے دانا نکالا، اس نے کہا 10واں یہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا جا کر کے اعلان کر دے حضور کے سامنے کہ میں نے ایک دیا تھا تو اللہ نے ادھار نہیں کیا، آج ہی مجھے 10 کے 10 دے دیے واپس۔ لینی ایک تو لینی 10، بولو اے نوجوانوں، دینا ایک تو لینے 10۔ یہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، دیکھنا ہزاروں واقعات ایسے ہیں۔ حضرات صوفیاء ابراہیم کو کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برا لگتا ہے تو حضرات گرامی، پہلا وعدہ خدا یہ کر رہا ہے کہ ایک نیکی جب کرو گے تو 10 گنا کا معاوضہ بدلہ دیا کرو گا، یہ کم سے کم ہے اور عدل ہے بالکل۔ اور زیادہ سے زیادہ کا وعدہ ایک مثال میں سمجھایا، ایک مثال میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ایمان والوں کی تعریف کرتا ہے، یہ مثال ایسے بندوں کی، بندوں سے مراد مرد اور عورتیں دونوں ہیں، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ وہاں شان نزول مال ہے، یہ خرچے کے موقع پہ آیت نازل ہوئی ہے، ترغیب دی جا رہی تھی، غزوات کا موقع تھا، لیکن مسئلہ عام ہے کہ وہ زبان کو خرچ کرے، کان کو خرچ کرے، آنکھ کو خرچ کرے، ہاتھ کو خرچ کرے، وقت کو خرچ کرے، جس چیز کو بھی خدا کی رضا کے لیے خرچ کرے، تو یہ مثال سب کے لیے برابر آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے بڑھایا جاتا ہے جیسے کہ تمہارے معائنہ مشاہدہ ہے کہ کنک کا بیج کا ایک دانہ یا جو کا ایک دانہ زمین میں، یا دھان کا ایک دانہ، یا کسی بھی چیز کا ایک دانہ بطور بیج کے زمین میں جب بویا تو اس سے 7 شاخیں پیدا ہوئی، اور شاخوں کے اوپر پھر ان کے خوشے لگے، ایک ایک خوشے کے اندر 100 دانے لگے گندم کے، تو ایک دانے سے کتنے پیدا ہوئے؟ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ،
مثال میرے ایسے بندوں اور بندیوں کی، ایمان والوں کی، جو میری رضا کے لیے جب لگاتے ہیں میری دی ہوئی نعمتوں کو، تو ان کا بڑھایا جو جاتا ہے دگنا سے کر کے 700 گنا جو کیا جاتا ہے، اس کی مثال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اس مثال سے سمجھ جاؤ۔ اور آگے فرمایا یہ تو 700 گنا ہوا نا، آگے فرمایا واللہ یضاعف، اور اللہ چاہے تو 700 گنا سے زیادہ بڑھاتا بھی ہے، 700 گنا سے زیادہ بڑھاتا بھی ہے۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین آدمی تھے، تین آدمی کسی غار میں پھنس گئے۔ وہ تین آدمی ایک غار میں مصیبت جب آئی تو اوپر سے چٹانیں گرنی شروع ہوئی، بارش سے چھپ گئے تھے۔ اب چٹانیں جو کھسکی ہیں، جس طرح کی یہ جو ہے نا سلپ ہوا کرتی ہے پہاڑوں میں، یہ مری میں اور جگہ ہوتی ہے نا، تو سلپنگ جب ہوئی، آپ کی انگریزی بولوں سمجھے کہ نہیں، پھسلاہٹ جب ہوئی تو وہ پھنس گئے۔ اب جب پھنس گئے تو ابھی پھر دوبارہ دعا کرنی ہے، دعا کے مناسبت سے سنا رہا ہوں۔ تو اب تینوں نے آپس میں کہا کہ وہ جوانوں اپنی زندگی کا وہ عمل یاد کرو کہ جو زندگی میں وہ عمل صرف اللہ کے رضا کے لیے کیا ہو، اس میں اور کوئی مداخلت نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ نیک عبادت کی، وہ یاد کرو، اور پھر اس عبادت کو یاد کر کے اس کے وسیلے سے اللہ کے آگے دعا کرو۔ ہم وسیلے کے قائل ہیں، بزرگوں کے ساتھ بھی وسیلہ کرتے ہیں، عبادات کا وسیلہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بے دین ملحد دہریہ بے نماز بھنگی چرسی اور افیومی ہیروئن پینے پلانے والے پلیتوں کے ساتھ وسیلہ کرنا، خود کچھ نہ کرنا اور یہ کہنا کہ ان کے وسیلے سے سب پوجا ہو جائے، وہ کھتریوں کا اور عیسائیوں یہودیوں کا مذہب ہے۔ ہم خود وسیلے کے پیچھے اجازت ہیں اور یہ وسیلہ اسلام میں جائز ہے۔ ابھی آپ نے قرآن پڑھا ہے تو اس قرآن کے وسیلے سے دعا کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ درود پڑھ کے درود کے وسیلے سے دعا کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا تین آدمیوں کا واقعہ سرور کائنات، لہذا تینوں نے سوچا، تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ زندگی میں کون سا عمل نیک ایسا کیا ہے جو خالص اللہ ہی کے لیے کیا، اس میں کوئی دکھاوا، کوئی نمود، کوئی اور غرض نہیں۔ سنو نوجوانوں، بڑا اہم واقعہ خدا نے یاد کرا دیا۔ ایک نے کہا، دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ آپ تو جانتے ہیں میرا والد بوڑھا تھا، ضعیف تھا، کمزور تھا، والدین دونوں، میں بکریاں چراتا تھا، ان کی خوراک کا دار و مدار بکریوں کا دودھ تھا۔ ایک دن میں بکریاں دور رہ گیا جنگلوں میں، رات کو دیر سے واپس آیا، تو ابا جی اور اماں جی دونوں ذوق اور کمزوری کی وجہ سے نیند بے حالتگی میں جو ہے وہ آدھے گویا غنودگی کی حالت میں، نہ نیند اور نہ ہوش دونوں میں نہیں تھے۔ جب آدمی بے بس ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے بیماری میں، ایسی حالت میں تھے۔ اور میں دودھ نکال کے بکریوں کا پیالہ لے کے پلانے کے لیے ابا جی اور اماں جی کے سرانے کھڑا رہا۔ آواز میں نے اس لیے نہ دی کہ ابا جی اور اماں جی کو تکلیف نہ ہو جائے جگانے کی۔ سن لو اے مدینے والوں، یہ مدینے کی تہذیب ہے، یہ نبوی تہذیب ہے کہ ماں باپ کو اتنی کوفت بھی نہیں ہونی چاہیے اولاد کے ہاتھوں سے۔ تو وہ مناجات کر رہا ہے کہ اے اللہ آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں ساری رات کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا کہ خود بخود آنکھ کھلے تو دودھ پلاؤں۔ میں نے جگایا اس لیے نہیں کہ میرے ماں اور میرے باپ کو تکلیف جاگنے کی ہو، یہاں تک کہ صبح ہو، اور جب صبح ہوئی اور خود بخود ان کی آنکھ کھلی
مصیبت سے ہمیں نجات ملا، اور یہ چٹان جو غار کے دہانے پہ کھسک کے آ کے رک گئی ہے، خدایا اس پہاڑ کو کھسکا دی۔ یہ کچھ تو آسمان نظر آئے، روشنی نظر آئے، ضرور شریف پڑھو تو بات بات رسول اللہ کی سنا رہا ہوں، یہی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جوان نے جب یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ رب العالمین جل جلالہ نے اس پہاڑ کو کھسکا دیا، جیسے زلزلہ آتا ہے کیفیت پیدا ہوئی، اور وہ پہاڑ غار کے آگے سے اتنا کھسک گیا کہ باہر کی سورج کی شعاعیں اور روشنی ان کو اندر لگ رہی ہے، البتہ لیکن امید پیدا ہو گئی کہ اللہ پاک دعا قبول کرتا ہے، اور تھوڑی قبول بھی، لہٰذا دوسروں نے بھی اپنی تیاری شروع کر دی۔ ماں باپ کی خدمت میں یہ فضیلت ہے۔ او کاف لام لومڑی پڑھنے والوں، اس دن وہ ریڈیو پہ وہ رہی قامت ہے، مدرسے میں پہنچ گیا کہ ہمارے نصاب کے بارے میں وہ جو ہے میرے سے انٹرویو لے رہا تھا کہ یہ اسلامی عربی نصاب جو آپ پڑھا رہے ہیں اس میں کیا ہے، لمبی چوڑی باتیں ہیں۔ باتوں میں میں نے ایک بات اس کو کہی لیکن وہ نشر نہیں کی، بڑے بددیانت ہیں یہ لوگ۔ میں نے کہا ہماری نصاب کی یہ خاصیت ہے، عربی اسلامی نصاب کی، کہ ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے اپنے استادوں کے خلاف ہڑتال کر کے مظاہرہ کبھی نہیں کرے، کبھی آج تک نہیں سنا کہ دینی مدرسے کے طلباء نے اپنے استاد کے خلاف اور اپنے مدرسے کے استادوں کے خلاف مظاہرہ کیا اور مرد آباد کے نعرے لگائے۔ ایک نمبر دو، ہمارے نصاب کا پڑا ہوا بھوکوں سے مر جائے، بھیک مانگ لے گا، مسجد میں چندہ مانگ لے گا، لیکن وہ اپنے ملک کے خلاف غیر ملک کا ایجنٹ بننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا، کبھی۔ اور تمہارے نصاب کے پڑے ہوئے کبھی روس کے ایجنٹ ہوں گے، کبھی چائنا کے ہوں گے، کبھی ہندوستان کے ہوں گے، کبھی اسرائیل کے ہوں گے، کبھی امریکہ کے ہوں گے، کبھی برطانیہ کے ہوں گے، پارٹیاں بنا کے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے نصاب کا پڑا ہوا نہ پرویزی ہوتا ہے، نہ مرزائی ہوتا ہے، نہ عیسائی ہوتا ہے، نہ نوکری کے لیے نہ چھوکری۔ رسول اللہ کا نصاب جو ہے اس میں یہ کمال ہے، یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے، اور یہی بات ہے کہ اسلامی تعلیمات کی، تو اسلامی تعلیمات کی ہے برخوردارو، یہ بھی خصوصیت ہے کہ اسلامی تعلیمات کا پڑا ہوا چاہے اس عمر کا ہو جائے یا چاہے ان بزرگوں کی عمر کا ہو جائے یا چاہے ان کی عمر کا ہو جائے، لیکن وہ اپنے ماں اور اپنے باپ کے سامنے یوں ہی بادب کھڑا ہوتا ہے، خدمت کرتا ہے جیسے کہ 4 سال کا ہے، 6 سال کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اور یہ ڈانٹ بہکانے کی جو تعلیم ہے، اس میں جب 10ویں سے اوپر ہے تو پھر ماں اور باپ کو اپنے گھر کے مزدور سمجھتے ہیں، اور پھر جب شادی ہو جائے تو پھر تو کہتے ہیں بڈھے کو دربار، بڈھے کو بابے کو دربار، ڈیڑھی تعلیم خراب ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس تہذیب سے بچا، زبان سیکھنے کے ہم مخالف نہیں، ایک کیا پڑھا، ہم اس تہذیب کے مخالف ہیں جو اخلاق اور کردار کو بگاڑتے ہیں۔ بات کو سمجھے گا نا سر؟ زبان ضرور سیکھو، املا ضرور سیکھو، ایسی انگریزی لکھو اور بولو کہ انگریزوں کو بھی مات کرو، لیکن کم از کم کردار اور اخلاق جو ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کے باقی حقوق کے مضمون کو چھوڑتا ہوا ہی لفظ کریں گے، یہ تو دعا پہ بات چل رہی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا وسیلہ کر کے پکڑ کے اللہ کے آگے دعا مانگی تو دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بخاری شریف میں ساری کتابوں میں ہے، حدیث کی ساری کتابوں میں یہ واقعہ ہے۔ اب 2 اور رہ گئے تھے، دوسرے نے سوچا، اب ایک دوسرا گویا ہوا اللہ کے آگے، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرا ایک عزیز رشتہ دار تھا، اس نے میرے ساتھ کچھ کام کیا، اس کی کچھ اجرت بڑھتی تھی، میں نے جب اس کو وہ اجرت دے دی تو وہ روٹھ گیا اور اس نے وہ مال چھوڑ دیا کہ یہ اجرت ہوگی۔ خدا بندہ
پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے اس کا وہ مال کھایا نہیں، میں نے اس کا وہ مال ہضم نہیں کیا، میں نے اس کا وہ مال اپنے مال میں ملایا نہیں، میں نے اس کے مال کو پالا پولا پوسا بڑھایا، زیادہ کیا، یہاں تک کہ وہ کئی سالوں کے بعد جب ایک دفعہ آیا تو اس نے مجھے کہا کہ خدا کا خوف کر، میری ایک دیہڑی کی جو اجرت تیرے سے میں رہتی ہے وہ مجھے دے دے۔ اور میں نے اس کو کہا کہ بھائیا تیرے ایک دیہڑی کی اجرت جو ہے یہ مال ہے، جا کے لے لے، قبضہ کر۔ تو ریوڑ بکریوں کا، ریوڑ اونٹوں کا، ریوڑ بھینسوں کا، ریوڑ گائیوں کا اور ریوڑ بھیڑوں کا جو ہے اس کو میں نے بتایا، اور اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ مذاق نہ کر، یہ کیا مذاق کرتا ہے، میرے جو ایک دن کی دیہڑی تھی یہ اتنا مال۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ خدا کے بندے تیرے اس ایک دن کی مزدوری کے مال کو میں نے کاروبار میں لگا کے اس کو سنبھالا ہے، اس کو حفاظت کی ہے، اس کو پالا ہے، اس کو پوسا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کو بڑھایا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس مقام تک پہنچایا ہے، یہ سب کا سب تیرا ہے، لے جا۔ اے اللہ میرا وہ عمل تیرے دربار میں قبول ہوا ہے تو خدا بندہ ہماری دعا قبول فرما، اس چٹان کو پھسلا دے اور پھسلا دے کہ ہماری مشکل آسان ہو۔ تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس نے ایک عمل کا واسطہ دے کے اس آدمی نے جب دعا مانگی تو اللہ پاک نے اس چٹان، اس پہاڑ کو، اس غار سے، اس جنگل میں اتنا کھسکا دیا کہ اب ان کو 100% امید پیدا ہو گئی کہ اگر تھوڑا سا اور کھسک جائے تو ہم نکل جائیں۔ نیک عمل کا وسیلہ اور خلق خدا کے ساتھ بھلا کرنے کا نتیجہ اور دعا قبول ہونے کا انداز۔ دعا قبول ہوتی ہے، یاد رکھو، جب اللہ سے مانگی جائے۔ تیسرے نے دعا مانگی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ، جو کوئی ڈرا، مقام ربی، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کے وقت سے ڈرا، حساب دینے کے وقت سے ڈرا اس دنیا میں، وَنَهَى النَّفْسَ، اپنے اس نفس کو روکا، عَنِ الْهَوَىٰ، اس کی خواہشات سے، اس کی خواہش ہے زنا کرنا، اس کی خواہش ہے مال سمیٹنا، اس کی خواہش ہے تمام حرام کاری ہے، تو اس کو ان خواہشات سے روکا، اس لیے روکا کہ اللہ سے ڈرا، ڈر کے مارے روکا، آپ سے نہیں ڈرا، خدا سے ڈرا۔ تو خدا وعدہ کرتا ہے کہ جنت ہے، جنت اس آدمی کا ٹھکانا ہے، وعدہ ہے خدا۔ اب یہ تیسرا نوجوان دعا مانگتا ہے اسی قسم کی، اور یہ کہتا ہے اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ میرے چچا کی لڑکی تھی، سن لو اے نوجوانوں، میرے چچا کی لڑکی بڑی خوبصورت، منظور نظر، دل کو لگنے والی، میں اس پہ پناہ اور فدا، وہ خود پر پناہ اور فدا، اور ہم دونوں ایسے مکان میں اکٹھے ہوئے کہ جہاں پہ اے اللہ تیری ذات کے علاوہ ہمیں دیکھنے، روکنے، منع کرنے والے کائنات کی کوئی چیز نہیں، جیسے چاہتے، جو چاہتے، جس طرح چاہتے ہم کرتے، کوئی رکاوٹ، کسی کا کوئی ڈر، کسی کا کوئی علم، کسی کا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسی جگہ ہمیں اکٹھے جب ملے تو اس نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا، اس نے اپنے آپ کو میرے سپرد، بالغ آدمی سارے سمجھ گئے بات، اور میں بالکل تیار ہو گیا، خواہشات نفس نے مجھے اندھا کر دیا اور میں تیار ہو گیا اپنا منہ کالا کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے۔ تو جب میں بالکل تیار ہو گیا تو اتنے میں اس کے زبان سے نکلا کہ خف من اللہ، اللہ سے ڈر۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر، میرے عزت اور ناموس کی نگینے کو نہ توڑ۔ تو جب اس نے یہ لفظ کہا تو اے میرے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں اس کائنات کی کوئی چیز مجھے نہ ڈراتی تھی نہ منع کر سکتی تھی، لیکن تیری ذات سے ڈرتے ہوئے میں ایسا ہو گیا جیسے کہ نامرد، خواہشات دب گئی، شہوت کی آگ
بجھ گئی جیسے پانی لگ جاتا ہے۔ اور میں اس کے پاس سے اٹھ گیا اور میں نے کہا کہ تو میری یہ ماں اور میری بیٹی کی طرح ہے، اور ہم نے وہ خواہشات اپنی پوری نہیں کی، زنا سے بچ گئے۔ اے میرے اللہ، میرا وہ عمل کہ جو میں زنا سے باز آیا اور میں نے زنا نہ کیا، ایسے وقت پر ایسی جگہ میں کہ جہاں پہ رکاوٹ کچھ بھی نہیں تھی، خدا بندہ وہ اگر تیری رضا کے لیے اور تیری وجہ سے ہوا ہے تو میرے اس عمل کو قبول فرمایا ہے، تو اے اللہ آج اس پہاڑ کو اور کھسکا دے کہ ہم نکل کر کے گھروں کو چلے گئے۔ سرور کائنات فخر موجودات نبی کریم محمد عربی حجازی مدنی مکی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس تیسرے نوجوان کے اس نیک عمل کے واسطے سے جب اس نے دعا مانگی تو دعا مانگنے کے نتیجے میں اللہ پاک نے اس پہاڑ کو اور اتنا کھسکایا کہ یہ تینوں کے تینوں آزاد ہو گئے، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اللہ پاک نیک اعمال کے بعد نیک اعمال کے واسطے سے دعائیں یوں قبول کرتا ہے۔ بڑے آزاد نیک اعمال کر کے دعائیں مانگا کرو، گڑ گڑ گڑا کر کے اللہ سے دعائیں مانگا کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فادعونی استجب لکم، دعا مجھ سے مانگو تاکہ میں سنوں۔ ان کلمات کے ساتھ آپ کو ترغیب دوں گا کہ سلسلہ تعلیم نبویہ، علوم نبویہ کی تعلیم، چاہے وہ قرآن حفظ ہو یا قرات ہو یا ناظرہ ہو، یا اس کے بعد علوم نبویہ کی تعلیم کے دوسرے مضامین ہوں، جہاں جہاں جس محلے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، جس آبادی سے تعلق رکھتے ہیں، جو وقت اور جو پیسہ میسر ہو سکے، زبان سے تائید ہو سکے، ہاتھ سے ہو سکے، جس طرح بھی ہو سکتا ہے، علوم نبوت کے اشاعت میں شریک ہوتے رہو، حصہ ڈالتے رہو، تاکہ کل قیامت کے دن یہ رب العالمین کے دربار میں نجات کا سامان بنتا ہے۔ اور یہ 1419 سال اور 9 مہینے ہو گئے، 8 مہینے اور 9ویں مہینے کی 29ویں رات ہے آج۔ دیکھو کیلنڈر سمجھ گئے کہ نزول قرآن جو غار حرا میں شروع ہوا، اس دن سے 1400 سال اور 1419 سال ہو کر کے 19ویں سال کے بعد اب جناب من یہ 8 مہینے پہلے گزر گئے، 9واں مہینہ رمضان جا رہا ہے اور اس کا جناب من آج 29ویں رات ہے۔ دیکھ لو رب العالمین نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے کیسے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ الفاظ کے حفاظت کے لیے حافظ، اور لہجے کی حفاظت کے لیے قاری، اور لکھنے کی حفاظت کے لیے کاتب، اور معانی کی حفاظت کے لیے علماء، اور عمل کی حفاظت کے لیے ہم سارے مسلمان۔ اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ دیکھو 1419 سال اور 9 مہینے گزر چکے ہیں، اور دیکھو آج تک نہ اس کا کوئی زیر تبدیل کر سکا، نہ زبر، نہ پیش، نہ جزم۔ اور اگر کوئی ارادہ کرتا ہے تو اللہ پاک اسی امت محمدیہ میں سے ایسے لوگ کھڑا کرتے ہیں کہ وہ نہ یہ لحاظ کرتے ہیں کہ یہ پیر ہے، نہ یہ مولوی ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ حکومت ہے، پارٹی ہے، لیڈر ہے، کچھ بلا بھی ہو، امت پیچھے لگ جاتی ہے اور لوہے کے چڑے چبوا کے چھوڑتی ہے اس جماعت، اس پیر، اس مولوی، اس پارٹی کو جو اس قرآن پاک میں کسی قسم کی تبدیلی کرتا ہے۔ ماضی کی تاریخ کو دیکھو، قیامت تک اللہ نے ایسے ہی حفاظت کرنی۔ حفاظت کا یہ طریقہ ہے جو قرآن کی آیت ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن ہم نے اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس حفاظت کے شرف میں مجھے اور آپ کو اور سارے مسلمان ماؤں بہنوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ قرآن کی تو حفاظت ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس شرف کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ جو نہیں شامل ہوتے ان کے بغیر بھی ہو رہا ہے، سمجھے۔ پرانے ساتھی تو بہت ہو گئے، خواجہ صاحب بھی مرحوم ہو گئے، عبدالباری صاحب بھی مرحوم ہو گئے، بتیرے کچھ 2-4 پرانے ہو گئے۔ یاد کرو وہ وقت کے پنڈی میں حفظ قرآن کا سرے سے رواج ہی، اور ہم نے جب سے حفظ قرآن کا سلسلہ شروع کیا تو ان شہر والوں کو رغبت دلانے کے لیے آخری عشرے میں شہر میں ہم شبینے کرتے تھے، اپنے طالب علموں کو چائے چینی لے کے اس مسجد میں بھی آ کے شبینہ کیا، اور اس وقت کے ساتھیوں کو ترغیب دی کہ یہاں مدرسہ قرآن پاک کا ابتدائی ہونا چاہیے۔ کیلیا والی مسجد میں کیا، دربار روڈ کی مسجد میں کیا، عثمانیہ میں کیا، خدا جانے کہاں کہاں کیا۔ اللہ
فضل و کرم، اللہ کے نام کی آواز لگتی رہی۔ آج دیکھ لو، آج خدا کے فضل و کرم سے بے شمار چشمے چل رہے ہیں۔ ہم مریں گے، یہ چشمے چلتے رہیں گے، اور اس قرآن کی برکت سے ہماری مغفرت کا سامان بھی ہوگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے آج چھوٹے بچے ہیں، کل کو یہ جوان ہوں گے، یہ جہاں بیٹھ کے پڑھائیں گے، یہ استاد ہوں گے، ان کا فیضان چلے گا۔ سمجھے؟ ایسا سلسلہ ہوتا ہے۔ آج بھی نگاہ نہ رکھا کرو، آنے والے قیامت پہ نگاہ رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ تعاون اور موافقت کی توفیق عطا فرمائے ہر آدمی کو، اور انتظام کرنے والوں کو اللہ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف روزانہ ہو جائیں، دعا کے آداب میں سے وہی ہے روزانہ ہو کے قبلہ رخ۔ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، دعا کے شروع میں بھی درود۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و امتہ اجمعین۔ یا اللہ، ہم گناہگار، خطاکار، سیاہکار، محتاج تیرے فضل و کرم، تیری توفیق سے تیرے گھر میں اللہ تیرے بھیجنے سے آ گئے ہیں۔ تیرا اربوں کروڑوں کے حساب سے شکر ہے خدایا۔ ایک مہربانی تو آپ نے وہ فرمائی جو توفیق دی، یہاں حاضری کی۔ اے اللہ، اب مہربانی فرما، ہماری دعا قبول فرما۔ اے اللہ، تیرا وعدہ ہے کہ میرے بندوں جنہوں نے قانون شکنی کی ہے، اپنے پہ ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، میری رحمتوں سے نا امید نہ ہو۔ ہم اس آیت کریمہ کا سہارا لے کر اے اللہ قرآن کریم کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے جو تکمیل ابھی ہوئی ہے تراویح میں، سنت رسول اللہ کی ہے اللہ، دو وسیلے، تراویح کا وسیلہ، قرآن کے سننے کا وسیلہ تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، اور اپنی توبہ اور اپنی مغفرت اور معذرت پیش کرتے ہیں خدایا۔ تو ہمارے سب کی توبہ قبول فرما، ہماری معذرت قبول فرما، ہماری معافی قبول فرما، ہماری زندگی کے خطائیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، جو تیرے حقوق ہیں وہ معاف فرما، اور جو تیرے بندوں کے حقوق ہیں ہمیں توفیق دے کہ ہم بندوں سے معافی مانگیں، معاف کروائیں یا رب العالمین۔ یا اللہ، اس رمضان کریم میں جو جو رحمتیں، برکتیں، سعادتیں امت کو نصیب ہوئی، اے اللہ 1419 سال میں خدایا تو وہی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں ہمیں بھی نصیب فرما۔ ہم آل تو نہیں ہیں لیکن نام لیوا تو تیرے اور تیرے رسول کے ہیں، تیرے رسول کے صحابہ کرام کے پیروکار ہیں۔ صحابہ کا ادب اور احترام اور تعظیم اپنی نجات کا سرمایہ سمجھتے ہوئے اے اللہ تیرے نبی کی سنت اور صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے اے اللہ تیرے آگے پیش ہوئے، ہمیں معاف فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ، جسمانی، روحانی، اخلاقی، عقیدے کی بیماریاں دور فرما، ظاہری باطنی اے اللہ اصلاح فرما، ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی صحت نصیب کر۔ اے اللہ تو شرک سے بچا، یا اللہ تو بدعات، رسم و رواج سے بچا، یا اللہ ہماری نسلوں کو بچا، یا اللہ آنے والی نسلوں کو بچا، یا اللہ تو ہمیں علوم نبوت کے ساتھ وابستہ کر دے، علوم نبوت کو اشاعت اور اس کو عمل میں لانے کی توفیق دے، علوم نبویہ اسلامیہ، قرآن اور حدیث اور فقہ اسلامی اور اس کے لوازمات جتنے بھی علوم ہیں اللہ ان کو پھیلانے کی جانی، مالی، زبانی توفیق عطا فرما۔ اپنی اولاد کو پڑھانے، مسلمانوں کی اولاد کو پڑھوانے کی توفیق عطا فرما۔ علم دین کا صدقہ جاریہ ہمارے بعد رہے، علم دین کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی ہمت، شوق اور محبت عطا فرما۔ اے اللہ، اس بر صغیر کے مسلمانوں نے، علماء دین نے، صوفیاء کرام نے، بزرگان دین نے اے اللہ تیری توحید اور تیرے نبی کی ختم نبوت، تیرے نبی کے صحابہ کرام کا تقدس اور عظمت ہم تک پہنچائی۔ خدایا ان لوگوں
درجات بلند فرما، ہمارا وعظ ان کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری عبادات کا ثواب ان کو بھی پہنچا۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو ٹھیک کر، ہماری اولاد در اولاد در اولاد قیامت تک جو نسلیں چلیں گی خدایا تو نیک بنا، نیک عمل، نیک خصلت، نیک سیرت، نیک عقیدہ بنا۔ یا اللہ جو بگڑے ہوئے ان کی اصلاح فرما، ماں باپ کا تابعدار بنا، اپنا اور اپنے رسول کا تابعدار بنا۔ یا مقلب القلوب دلوں کو پھیر دے، مدینے کی طرف پھیر دے، حرم کی طرف پھیر دے، رسول اللہ کی طرف پھیر دے، خلفائے راشدین کی طرف پھیر دے، قرآن کریم کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ جس کی اولاد نہیں ہے ان کو سعادت مند اولاد، عمر دراز والی اولاد دے دے۔ یا اللہ اس مدرسے اور اس کے ساتھ اے اللہ اس ساری دنیا کے دینی مدارس کو جو توحید اور سنت کے مراکز ہیں، اشاعت دین کے مراکز ہیں، خدایا تو سب کو ترقی عطا فرما، ضرورتیں پوری فرما، مسلمانوں کو ہمت عطا فرما، دینی مدارس کو چلائیں، دینی مدارس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، ملت اسلامیہ کی اولاد کو پڑھائیں، کل قیامت میں ہمارے کام آئیں۔ یا رب العالمین ہمارے ذمہ جن جن مدارس کی دیکھ بھال خدائے بوجھ کو نبھانے پورا کرنے کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرما، اخراجات کے انتظامات کروا۔ اے اللہ اہل ثروت کے دلوں میں خدایا قرآن کی محبت پیدا کر، تلاش کر کر کے یہ اپنی ذمہ داری کو خود نبھائیں اور خرچہ کریں تاکہ قیامت کے دن قرآن شفاعت کرے۔ یا اللہ حفظ کرنے والے بچوں کے حافظے میں قوت پیدا کر، بھولنے کے مرض سے بچا، نسیان کے مرض سے بچا۔ یا اللہ تیرے حبیب کا جو وعدہ ہے اللہ قیامت اور دنیا دونوں میں ہمارے ساتھ پورا فرما، دنیا میں اس قرآن پاک کی وجہ سے ہمیں عزت عطا فرما، رفعت عطا فرما، بلندی عطا فرما، اور قیامت میں اس قرآن پاک کی وجہ سے ہمیں مغفرت، نجات عطا فرما، بخشش عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کی شفاعت قبول کیجیو۔ یا اللہ تیرے حبیب کا وعدہ ہے 7 پشتوں تک شفاعت ہوگی، خدا تو ہمارے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے دوست، احباب، ساتھی، معاون، ہمارے دستگیری کرنے والے، اے اللہ جو بھی فوت ہو گئے خدا تو سب کی مغفرت فرما، جو یاد ہے ان کی بھی مغفرت کر، اور جو یاد نہیں آ سکے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ جان، مال، پیسہ، وقت اور مشورہ دے کر جن بھائیوں نے، بہنوں نے مسجد میں، مدرسے میں اللہ حصہ لگایا ہے وہ حصہ قبول فرما، اور اے اللہ جو اپنی نادانی سے رکاوٹیں، مخالفتیں کرتے ہیں اللہ ان کو راہ راست پر لگا، جو کار خیر میں رکاوٹ نہ بنے اور آخرت کے ذخیرہ بنانے میں شامل ہو جائیں۔ یا اللہ اس نفس خبیث اور شیطان کے شر سے بچا، زمین اور آسمان کے حادثات سے بچا، اے اللہ تو آفتوں سے بچا، ناگہانی آفتوں سے بچا، اچانک کی موت سے بچا، حادثات سے بچا۔ یا اللہ تو ظلم سے بچا، ہمیں ظالم بھی نہ بنا، مظلوم نہ بنا۔ اے اللہ تو ہمیں بد عقیدہ ہونے سے بچا، یا اللہ تو ہمیں مشرک بدعتی ہونے سے بچا، ملحد دہریہ ہونے سے بچا، کمیونسٹ مرزائی ہونے سے بچا، عیسائی یہودی ہونے سے بچا، ہندو دہریہ ہونے سے بچا۔ یا اللہ تو ہر باطل فرقے سے بچا، باطل فرقوں کے اثر سے بچا۔ یا اللہ اس جمعیت کو اے اللہ ایسا ہی قائم رکھ، یا اللہ نمازیوں کا یہ جوش ایسا ہی قائم رکھ، سارے سال اے اللہ تو اس اے اللہ یہ جوش قائم رکھتے ہوئے استقامت عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کے ساتھ یہ عقیدت ہمیشہ قائم رہے، مسجد کے ساتھ یہ محبت و نماز با جماعت کی ہمت قائم رہے۔ یا اللہ نوجوانوں میں مزید جذبہ پیدا کر، یا اللہ بوڑھے ضعیفوں میں اللہ مزید جذبہ پیدا فرما، چھوٹوں پہ شفقت اور محبت کی اللہ رسول اللہ کی سیرت پیدا کر دے، اور چھوٹوں کو اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کرنے کی اللہ عادت عطا فرما۔ یا اللہ دینی کام میں جو مال لگتا ہے اس سے 700 گنا زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے رسول کے وعدے سارے پورے فرما دے۔ یا اللہ ساری دنیا میں اسلام پھیلا،
ساری دنیا کے انسانوں کو مسلمان بنا دے یا اللہ، ساری دنیا میں اسلام کی آواز جو لگ رہی ہے اس میں اثر پیدا کر یا اللہ، ساری دنیا کے انسانوں کو متوجہ کر دے یا اللہ، تو ساری دنیا میں اسلام کے لیے کام میں طاقت پیدا کر، اثرات پیدا کر، مقبولیت پیدا کر یا رب العالمین۔ تو ہمارے مدارس مساجد کو علوم نبوت کا مرکز بنا، اثرات پیدا فرما یا اللہ۔ تو انتظام کرنے والوں میں، پڑھانے والوں میں میرے جیسے ہیں اللہ، تو کمزور خادموں میں اخلاص پیدا کر، ہمیں ریاکاری سے، بددیانتی سے بچا، ہمیں اپنے اسلاف اور اپنے اکابر کا اخلاص عطا فرما، ان کا تقوی عطا فرما، ان کی للہیت عطا فرما اور ان کی طرح ہمیں صاحب لفظ بنا دے، مستجاب الدعا بنا دے یا اللہ۔ ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری ماؤں بہنوں کو رسول اللہ کی ازواج مطہرات کی سیرت کے پابند بنا، رسول اللہ کی بنات کی سیرت کا پابند بنا، صحابیات کی سیرت کا پابند بنا یا اللہ۔ تو بے حیائی عریانی سے بچا، بے حیائی سے بچا، مغرب کی تقلید سے بچا اور اے اللہ ملحد دہریہ حیا باختہ دنیا داروں کی بیگمات کی تقلید سے بچا اے اللہ۔ تو مسلم خواتین کے جو سیرت ہے وہ اپنانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ ہماری بہو بیٹیوں، ماؤں بہنوں کے گود میں اولیاء کرام پیدا کر، مجاہدین عظام پیدا کر، حفاظ اور قراء پیدا کر، عابد اور زاہد پیدا کر اے اللہ۔ ہماری ماؤں بہنوں کے گود کو اولیاء کرام کے اے اللہ تو دعاؤں کے مطابق اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ۔ تو نیک خصلت بنا، نیک سیرت بنا یا رب العالمین۔ تو عہد حاضر کی بددینی سے بچا، عہد حاضر کے الحاد و تحریت سے بچا، حکومت کے جلو میں جو بددینی پھیلائی جا رہی ہے اے اللہ تو اس سازش سے بچا، صحابہ کرام کی توہین اور بے ادبی کے عذاب سے بچا، اس فتنے سے بچا، انکار حدیث کے فتنے سے بچا یا اللہ۔ تو مرزائیت عیسائیت سے بچا، ہماری نئی نسل کی حفاظت فرما یا اللہ۔ مجاہدین کو کامیاب کر یا اللہ، مقبوضہ مقامات سب کے سب آزاد کروا یا اللہ۔ ہندوستان یا اللہ، برطانیہ، عیسائی اے اللہ، امریکہ اور روس، دنیا کے جتنے کافر ہیں خصوصاً یہودی اور اسرائیل اور ان کے ایجنٹوں کے شر سے پورے عالم اسلام اور پاکستان کو بچا یا اللہ۔ ان کے دلالوں کے شر سے بچا، حرمین کی حفاظت کر اے اللہ۔ پاکستان میں جو ملا اور جو دین کا نام بیچنے والی پارٹیاں اور جو مسلمان حکومتیں حرمین کے خلاف دنیا میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں، خدائے تو ان لوگوں کے شر سے حرمین کو بچا، حرمین کی آزادی قائم رکھیو یا اللہ۔ تو اقوام متحدہ اور یہودیوں کے قبضے میں جانے سے بچائیو یا رب العالمین۔ تو ہمیں بار بار حج اور عمرہ نصیب کر یا اللہ۔ جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے، جس نے بھی دعاؤں کے لیے ہم سب کو کہا ہے، لکھا ہے، فون کیے ہیں، دعا کرو تمام لوگوں کی اللہ مرادیں پوری کرے، اللہ ان کی نیک حاجتیں پوری کرے، اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے، اللہ ان کو مصائب سے نکالے۔ جن بھائیوں پہ مقدمات کی دعا کرو اللہ کامیاب کرے۔ میں بھی پریشان ہوں، ایک مقدمے میں کئی آدمی پریشان ہیں، دعا کرو اللہ پاک پریشانی سے نجات دلائے، اللہ تعالی ہمیں ظلم سے بچائے، خدا ہمیں مظلوم اور ظالم نہ بنائے، اللہ ہمیں مظلوموں کے ساتھ لگ کر خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں مانگنا تو آسانی ہے اللہ۔ تیرے رسول نے، صحابہ کرام نے، اولیاء کرام، مومنین کاملین نے، اللہ والوں نے جو کچھ آج تک مانگا وہ سب ہمیں عطا فرما، ہمیں اس میں شامل فرما اور اے اللہ جس بری بات سے انہوں نے پناہ مانگی اے اللہ ہمیں بھی بچا یا رب العالمین۔ ہمارے سب کا خاتمہ ایمان پر فرما یا اللہ۔ میری بیماریاں ساری دور فرما، کل بیماروں کو شفا فرما۔ میرے ابا جی بیمار ہیں، دعا کرو اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کی تندرستی قائم ہو جائے، اللہ ان کا سایہ میرے سر پہ قائم رکھے۔ دعاؤں کی جگہ ہے، اللہ ہمیں دعاؤں سے محروم نہ کرے، اللہ ہمارے استادوں، ہمارے پیر و مرشد اور ہمیں علم پڑھانے والے سارے مسلمانوں کے درجات خدا بلند فرمائے۔ اللہ اس واعظ کا ثواب، دعاؤں کا ثواب رسول اللہ کو، صحابہ کو اور جن مسلمانوں نے ہمیں علم پڑھوایا خدا ان کو سارا ثواب پہنچائے۔ اللہ ہماری نسلوں کو اس قابل بنائے، اللہ ہماری آنے والی نسلوں
بچوں کو اس قابل بنائے یا رب العالمین، جان اور مال اور پیسہ اور مشورہ کس لحاظ سے بھی اے اللہ آبادی والوں نے مسجد اور قرآن کریم کی تعلیمات اور مدرسے کے سلسلے میں تعاون کیا، خدایا قبول فرما، ان کا تعاون فرما، ان کی سرپرستی فرما، اور اے اللہ جو غفلت میں ان کو بیداری عطا فرما، جو مخالفت میں ان کو توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرما، تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بے بس ہیں، کر کچھ نہیں سکتے، غیب سے توفیق عطا فرما، امداد عطا فرما، مدارس کی ضروریات پوری فرما، فرقانیہ مدنیہ جس کا میں چپڑاسی چوکیدار نوکروں طلباء کا اے اللہ بڑھاپے کی وجہ سے بے بس ہو چکا ہوں، اپنے بندوں کے دل میں ڈال کے مہمانان رسول کے ضروریات پورے کروا، اے اللہ ذمہ واری ہے اللہ تیرے بندوں کی ہے، ہم تک آواز پہنچوا دے یا رب العالمین۔ تو اس ادارے سمیت سارے ہمارے اداروں کو ترقی عطا فرما، اے اللہ یہ دعائیں قبول فرما، یہ حاضری قبول فرما، قاری صاحب نے جو پڑھا اس ختم قرآن کو قبول فرما، جنہوں نے سنا قبول فرما، جنہوں نے نہ سنا آئندہ سننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو حافظوں کے حفظ کو مضبوط فرما، بھولنے کے مرض سے بچا، حفظ کرنے والے بچوں کو حافظ بنا دے، اور علم کے شوقین بچوں کو علم با عمل عطا فرما، اور ہمارے سارے بھائیوں کو اپنی اولاد کو دین سکھانے کی بھی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ تو رزق حلال میں برکات پیدا کر، حرام کی روزی سے بچا، گناہ کی زندگی سے بچا، برے خاتمے سے بچا، اچانک کی موت سے بچا، اے اللہ تو بے دینی کی زندگی سے بچا، برے لوگوں کی رفاقت اور صحبت سے بچا یا رب العالمین۔ تو ہماری دین اور دنیا کی بھلائی قبول فرما، اور ہمیں نیک بندوں کی رفاقت میں چلا، نیک بندوں کے ساتھ ہمیں ملا، نیک بندوں کے ساتھ ہماری دوستی محبت پیدا کر، نیک بندوں کے ساتھ اے اللہ ہمارے تعلقات جوڑ دے، اے رب العالمین تو ہماری رہنمائی فرما، فضل و کرم شامل فرما۔ آج کی رات اے اللہ یہ طاق رات ہے خدایا، شب قدر ہو سکتی ہے خدایا، تو شب قدر کی برکتیں اس سارے مجمع کو، ساری امت کو نصیب کر، سارے مجمع کی دعائیں میرے لیے قبول فرما، اے اللہ تو ہمارے سب کے گناہ معاف فرما، زندگی کے خطائیں دھو دے، زندگی کے خطاؤں سے معاف فرما دے، سارے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے، اے اللہ تو ہمیں ایسے پاک کر دے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بغیر گناہوں کے دنیا میں آئے تھے، اے اللہ تو دنیا میں اے اللہ تو ہمیں نیک رکھتے ہوئے دنیا سے ایمان کے ساتھ لے جائیو یا اللہ، دنیا سے جائیں تو ایمان نصیب ہو، موت آئے تو زبانوں پر جاری ہو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مبارک ہو۔